کبھی کبھی انسان کی زندگی میں سب کچھ ظاہری طور پر ٹھیک دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر خاموشی سے کچھ بدل رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ ایسے اثرات جو فوری طور پر نظر نہیں آتے، مگر دھیرے دھیرے دل، ذہن اور روح پر اور اعمال پر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اکثر گہری تبدیلیاں وہی ہوتی ہیں جو خاموشی سے ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This side advocate and Ayman Sheikh Siddiqui and welcome to the Bridge of Pearls officials پر۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم دین، روحانیت، انر ہیلنگ، سائیکالوجی اور سیلف اویئرنیس کے ان پہلوؤں کو ایکسپلور کرتے ہیں جو اکثر انسان کی زندگی میں نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہماری سیریز میں دا ہڈن ڈکے میں ہم ٹاپک کو صرف سرفیس لیول پر ڈسکس نہیں کرتے، ہم ہر ٹاپک کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، شریعت کے پرسپیکٹو سے اور ہیومن سائیکالوجی کے اینگل سے۔ اسپریچولیٹی کے اثرات کے ساتھ ہم سمجھیں گے کہ ایک گناہ کے ہڈن فلاز انسان کے قلب، روح اور ایمان اور اعمال کو پوری زندگی کے ساتھ کیسے متاثر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے روحانی ریپیئر، ہیلنگ اور سولیوشنز کے راستوں کو بھی سمجھیں گے۔ سو دیٹ دل اور ذہن کو کھلا رکھیے اور ہمارے ساتھ اس سفر میں ساتھ چلیے۔ دا ہڈن ڈکے سیریز میں آج ہم بات کریں گے ایپیسوڈ نمبر 3 کے بارے میں، جو کہ ہے بہتان، یعنی کہ فالس ایکیوزیشن، جھوٹا الزام۔ سو دیٹ اسے اردو میں بہتان کہتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھی ایک الزام صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، وہ کسی انسان کی پوری پہچان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹی بات جو شاید بولنے والے کے لیے کچھ سیکنڈ کی ہو، لیکن سننے والے کی زندگی کے سالوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ زخم ہمیشہ ہاتھ یا جسم پر نہیں لگتے، کچھ زخم ریپوٹیشن پر لگتے ہیں، کچھ ٹرسٹ پر لگتے ہیں اور کچھ عزت پر لگتے ہیں، اور کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ان کا نشان سالوں بعد بھی رہتا ہے۔ بہتان انہی گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ ہے جو صرف جھوٹ نہیں ہے بلکہ ظلم بھی ہے، کسی صرف زبان کی ایک غلطی نہیں بلکہ حق تلفی بھی ہے، صرف سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے ایک سوال کو دیکھیں گے کہ ہم اس ٹاپک پر اتنی ڈیٹیل میں بات کیوں کر رہے ہیں۔ ناؤ دیٹ کہ تاکہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ مل سکے جو اسے الگ الگ جگہ پر ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ جو سمجھ عطا فرمائے اسے انسانیت کے کام میں لایا جائے۔ اگر ایک دل بھی اس سیریز سے جاگ گیا تو اس سیریز کی کوشش قابل شکر ہوگی، کیونکہ آج کا دور میں پرابلم صرف اگنورنس نہیں ہے، پرابلم اسپیڈ بھی ہے، پرابلم انفارمیشن کی اسپیڈ بھی ہے، ایکیوزیشن کی اسپیڈ ہے، ججمنٹ کی اسپیڈ ہے۔ آج کے الزام لگانے میں سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس الزام کو صاف کرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ اسی لیے بہتان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم آج صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ بہتان کیا ہے، ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث کیا وارننگ دیتی ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے، اور سائیکالوجی اس گناہ کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے، اور یہ روح، قلب اور ایمان اور سوسائٹی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے۔ سو ناؤ دیٹ اب ہم کوشچن کرتے ہیں کہ بہتان کیا ہے، تو اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ سب سے پہلے ڈیفینیشن، ہر لازم بہتان نہیں،
مان لیجئے کہ ہر کمپلین بہتان نہیں ہے، ہر کرٹیسزم بھی بہتان نہیں ہے۔ بہتان تب ہوتا ہے جب کسی شخص پر ایسا الزام لگ جائے جو اس نے کیا ہی نہیں، یعنی کہ جھوٹ کو کسی کی آئیڈینٹی پر چپکا دیا جائے، ایسا جھوٹ جو کسی سننے والے کو شاک کر دے۔ اسی لیے عربک لفظ بہتان کا ایک معنی یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ ایسی بات جو سامنے والے کو حیران کر دے۔ کیونکہ اس نے وہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب ناؤ سوال یہ ہے کہ انسان بہتان لگاتا ہی کیوں ہے آخر؟ کوئی بھی گناہ بے وجہ ریپیٹ نہیں ہوتا۔ ہر ریپیٹڈ سن کے پیچھے ایک انٹرنل ڈیزیز چھپی ہوتی ہے۔ بہتان کے کامن روٹ ہے حسد، یعنی کہ جیلسی۔ حسد جو ہے ہم نے نمبر 1 پوائنٹ پر رکھا ہے۔ کسی کی سکسیس جب آپ کسی کو برداشت نہ ہو، کسی کی عزت برداشت نہ ہو، تو کچھ لوگ اس کی امیج کو گرا دیتے ہیں، اور اس کی امیج کو گرانے کے لیے وہ اس پر ایک قسم کا بہتان لگاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اس پوائنٹ کا کہ جب لوگ جو ہے کسی کو اگر ہرٹ کرنا ہو تو ایگو کا یوز کرتے ہیں، یا اس کو ایسے سمجھیے کہ نمبر 2 پوائنٹ پر ہے ایگو۔ جب ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے تو انسان ریونج موڈ میں آ سکتا ہے، اور کبھی وہ سچ سے نہیں، وہ الزام سے بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کنٹرول اینڈ پاور۔ الزام ایک ویپن بھی بن سکتا ہے، کیریکٹر ڈسٹروائے کر کے کنٹرول حاصل کر لینا، نیریٹو مینیپولیٹ کرنا، لوگوں کی پرسیپشن کو بدلنا۔ یعنی کہ اگر کسی پر آپ کو کنٹرول چاہیے تو کئی بار ایسی ایک فیک اسٹوری کریٹ کر کے اس کے اوپر بہتان لگا کر جو ہے اس کے کیریکٹر کو کمزور کر دینا، تاکہ وہ اس کے اوپر آپ کو جو ہے قابو حاصل ہو جائے۔ نمبر 4 پوائنٹ پہ ہے انسیکیورٹی۔ کبھی انسان اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دوسروں پر بلیم کو شفٹ کر دیتا ہے۔ ناؤ دیٹ کہ سائیکالوجی میں اسے پروجیکشن کہا جاتا ہے، کیونکہ خود کو بچانے کے لیے دوسروں کو گلٹی بنا دینا۔ لیکن اب اصلی سوال پر بات کریں گے کہ اللہ قرآن میں بہتان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، کہ کیا صرف یہ ایک ایتھیکل فلاز ہے یا اللہ کے نزدیک بہت گہرا جرم، اور اس کی کیا پنشمنٹ بتائی گئی ہے۔ تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں قرآن، حدیث، شریعت اور پنشمنٹ کے حوالے سے۔ اب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کیا یہ صرف ایک سوشل فلاز ہے، یا کیا واقعی میں اللہ کے نزدیک ایک سنگین جرم ہے؟ کیونکہ کئی بار انسان جس چیز کو صرف الزام سمجھ کر بول رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور بہت بڑا درجہ رکھتی ہے اس ظلم کا۔ تو یہاں پر ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، لیکن کسی بے گناہ پر جھوٹ چپکا دینا اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں 2 جرم ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ پہلا ایک تو جھوٹ ہے، اور دوسرا کسی کی عزت اور حق پر حملہ کر دیا جانا۔ اس لیے بہتان کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے بہتان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب سوال یہ ہے، تو اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہتان کو بہت سختی کے ساتھ میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کسی پاک دامن بے گناہ شخص پر الزام لگاتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا گناہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت گہرا پوائنٹ سمجھیے کہ قرآن صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط بات مت بولو، قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ جب آپ کسی بے گناہ پر الزام لگاتے ہو تو آپ صرف ایک جملہ نہیں بول رہے، آپ سچ کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، پرسیپشن مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور ایک انسان کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قرآن اور اہم لیسن یہ دیتا ہے قرآن کہ ایک بار لوگ کوئی بات سن کر فوراً آگے
پھیلا دیتے ہیں بنا ویریفیکیشن کے، بنا تحقیق کے اور بنا دلیل کے، پھر اللہ وارننگ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بات کو چھوٹا سمجھیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی ہو۔ یہ لائن آج کے دور کے لیے بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا ایکیوزیشنس ہیں، ایڈٹ کلپس ہیں، فیک ایلیگیشنس ہیں، رومرس ہیں، مینیپولیٹڈ نیریٹیوز ہیں، سب کچھ یہ عام ہو چکے ہیں۔ ایک پوسٹ، ایک ٹویٹ اور ایک کلک یا ایک کلپ اور کسی کے سالوں کی عزت داؤ پر لگ سکتی ہے۔ اسی لیے بہتان کا گناہ آج بھی زیادہ ڈینجرس ہو چکا ہے آج کے ٹائم میں۔ حدیث کا کیا بیان کرتی ہے، اب ہم اس موضوع پر چلتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ تو رسول اللہ نے زبان کے گناہ کو بہت سیریس گناہ بتایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان سے نکلنے والا لفظ صرف ایک ہوا میں نہیں اڑتا رہتا، وہ جو ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے، دلوں کو افیکٹ کرتا ہے اور اعمال پر اثر ڈالتا ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں وارن کیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں گے تو سمجھیے کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بچا رہے۔ یعنی کہ ایسا کوئی کام مت کیجیے کہ جو آپ کا ہاتھ مجرم بنے، یعنی کہ آپ نے کسی کے جو ہے ایسا کوئی ایگزیکیوشن کیا جس سے کہ کسی کی عزت چلی گئی یا کوئی کسی کو خطرناک نقصان ہوا، یا ایسی کوئی بات مت بولیے زبان سے جس کی وجہ سے کسی کی بنی ہوئی عزت برباد ہو گئی۔ تو اب جو ہے یہ بات ہے، زبان بھی ہے یہاں پر اور ہاتھ بھی ہے۔ تو اب جو ہے ہم بات کریں گے کہ کیوں؟ کیونکہ کئی بار زبان کا ظلم جو ہے وہ فزیکل ظلم سے بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ مار کا زخم جو ہے وہ باہر سے دکھائی دیتا ہے لیکن عزت پر لگا داغ سالوں تک رہتا ہے۔ اور ایک اور بات دیکھیے کہ بہت گہرا جو ہے کنسیپٹ ہے، حدیث سے سمجھ آ رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال لے کر آئیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن اگر اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہے تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اب سوچیے کہ یہ کتنا بڑی جو ہے سیریس بات ہے کہ اگر بہتان کے ذریعے آپ نے کسی کا حق مار لیا تو صرف گناہ نہیں کر رہے، آپ اپنی نیکیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ناؤ دیٹ کہ شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ سوال یہ ہے کہ اسلامک شریعت بہتان کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ تو جواب بالکل سیدھا ہے، کیونکہ بہتان حرام ہے اور یہ عام طور پر کبیرہ گناہوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملٹیپل حقوق کو وائلیٹ کرتا ہے اور بہتان توڑتا ہے حق العباد کو اور ٹروتھ کو، امانہ کو اور عزت کو اور جسٹس کو۔ اسلام عزت کا بہت اہمیت دیتا ہے اسلام، کیونکہ کسی کی جان، مال اور عزت تینوں پروٹیکٹڈ رائٹ ہیں۔ تو جب بہتان لگتا ہے تو اکثر عزت ڈائریکٹلی ٹارگٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ صرف پرسنل فلاز نہیں ہے، یہ ایک لیگل، ایتھیکل، اسپریچول کرائم ہے۔ اب یہاں سمجھیے کہ یہ گناہ کتنا سنگین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر بہتان کو اتنا ڈینجرس کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کا نقصان لیئرڈ ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ اور جھوٹا الزام ایک ہی وقت میں ملٹیپل لیولز پر ڈیمیج کر ڈالتا ہے۔ وکٹم کو نقصان یعنی کہ اسٹریس، انزائٹی، شیم، سوشل آئسولیشن اور ٹراماز۔ سوسائٹی کو نقصان کہ ٹرسٹ کولیپ ہو گیا اور رومر کلچرڈ ہو گئے اور فیئر انجسٹس۔ اور ایکیوزر کو نقصان ہوا کہ اسپریچول برڈن، سنس ایکیومولیشن اور اکاؤنٹیبلٹی۔ یعنی کہ بہتان کا پوائزن صرف ایک انسان تک لمیٹڈ نہیں رہتا۔ اب اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ پنشمنٹ کیا بتائی گئی ہے۔ اب بہتان امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس گناہ کے لیے پنشمنٹ کیا ہے۔ تو نمبر 1 پر ہے آخرت کی پنشمنٹ، اللہ کے سامنے جواب دہی، یعنی کہ سرور اکاؤنٹیبلٹی، ظلم کا حساب دینا ہوگا، جس پر الزام لگایا ہے اس کے حق کے بارے میں بات کی جائے گی، قیامت میں یہ سب اٹھایا جائے گا۔ نمبر 2 دنیاوی پنشمنٹ،
کئی بار دنیا میں بھی اس کی پنشمنٹ ملتی ہے۔ بہتان لگانے والا دھیرے دھیرے کریڈیبلٹی کو لوز کر دیتا ہے، ٹرسٹ کو لوز کر دیتا ہے اپنی زندگی میں، اور ریسپیکٹ کو لوز کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس کی بات سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ریپوٹیشن جو ہے خود اس کی وٹنس بن جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کے بارے میں بات کریں گے کہ اسپریچول پنشمنٹ کیا ہے۔ سب سے ہڈن پنشمنٹ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب آ جاتا ہے، قلب اس کا سخت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو دل کی نرمائی ہوتی ہے، جیسے کسی کا درد دیکھ کے اس کے دل میں نرمی نہیں آتی، وہ رحم دلی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور وہ ہر چیز کے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہوس کا معاملہ بھی بڑھنے کی پورے چانسز ہوتے ہیں، اس کا نور کم ہو جاتا ہے، عبادت کی سویٹنس ختم ہو جاتی ہے، انر ریسٹلیسنس آ جاتی ہے، اور کئی بار انسان کے اندر سکون کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہر بار ریزن ایک نہیں ہوتا، لیکن ریپیٹڈ اور جو ہے زبان کا گناہ روحانی ڈارکنس کو کریٹ کر لیتا ہے، یعنی روحانیت اس سے پوری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے۔ ناؤ دیٹ اب ایک بہت گہرا سوال آتا ہے کہ بہتان انسان کی سائیکالوجی، روح اور ایمان اور فیملی سسٹم کو ایگزیکٹلی کس طرح سے ڈسٹروائے کرتا ہے، اور اگر یہ ڈیزیز ہم میں ہے تو ہیلنگ کا راستہ کیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں سائیکالوجی، ڈیمیج، اسپریچول ایفیکٹ اور سولیوشن کنکلوژن کی جانب۔ اب تک ہم نے سمجھا کہ بہتان کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث نے کتنی سختی سے وارننگ دی، اور شریعت نے اس گناہ کو کس نظر سے دیکھا۔ لیکن اب ہم اس حصے پر آتے ہیں جہاں اکثر لوگ رک جاتے ہیں، اور وہ ہے ڈیمیج، اصل نقصان، ہڈن ڈکے میں، کیونکہ ہر گناہ کا جو نقصان ہے وہ صرف جو رجسٹرڈ اعمال نامہ ہے اس تک محدود نہیں رہتا۔ گناہ جو ہے انسان کے اندر بھی اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے، اس کی سوچ پر، اس کے ایموشنز پر، اس کی روح پر، ایمان پر، گھر پر، اور بہتان ان گناہوں میں سے ایک ہے جس کا اثر صرف ایک جھوٹ تک محدود نہیں رہتا، وہ دھیرے دھیرے انسان کے اندر ظلم کا پیٹرن بن جاتا ہے۔ اب سائیکالوجیکل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سائیکالوجی، ایک سوال خود سے آپ پوچھ لیجئے کہ جب یا جو انسان بار بار جھوٹ الزام لگاتا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسے شخص کے اندر انہیلدی مینٹل پیشن ڈیولپ ہونے لگتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے ڈسٹارٹڈ پرسیپشن۔ جب انسان، سب سے پہلے جو ڈیمیج معاملات میں ہے کہ ریئلٹی دیکھنے کی صلاحیت اس کی ویک ہو جاتی ہے، انسان فیکٹ سے زیادہ ایزیومشنز پر چلنے لگتا ہے، وہ جو سوچتا ہے اسے ہی سچ مان لیتا ہے، اور پہلے خیالات کو ایویڈنس سمجھ لیتا ہے، اور یہ بہت ڈینجرس ہے، کیونکہ جب پرسیپشن جو ہے کرپٹ ہو جاتی ہے تو ججمنٹ بھی کرپٹ ہو جاتی ہے۔ ناؤ پوائنٹ نمبر 2 اور یہ ہے obsessive suspicions سو دیٹ کہ بہتان اکثر بدگمانی سے پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہی بدگمانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انسان ہر چیز میں ہڈن موٹیوز دیکھنے لگتا ہے، اور ہر بات میں ڈاؤٹ، ہر انسان میں تھریٹ، یعنی کہ نتیجہ اینزائٹی، اوور تھنکنگ، مینٹل انریسٹ اور کرونک سسپیشنز، جو یہ انسان کے اندر جو ہے کہاں سے آتا ہے۔ اب ہم پوائنٹ نمبر 3 پر بات کریں گے، اس کو آگے لے جا کر، کہ جو ہے ریپیٹڈ فالس ایکیوزیشن دل کو سخت جب کر دیتے ہیں تو کیونکہ انسان دھیرے دھیرے دوسروں کے پین سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور یہ احساس کم ہو جاتا ہے کہ اس کے لفظ کتنے درد پیدا کر رہے ہیں۔ جب وہ امپیتھی کم ہونے لگتی ہے اس میں، تو روحانیت الارمنگ کرنے لگتی ہے۔ روحانی تو اسپریچول ڈیمیج کیا ہوتا ہے کہ اب روحانی پہلو یہ ہے کہ ایک بہت گہرا حصہ ہے، کیونکہ ہر گناہ قلب پر نشان جب چھوڑ رہا ہے، تو بہتان کا سب سے بڑا اسپریچول ڈیمیج ہے کہ ظلم کا بوجھ قلب پر جمع ہو جاتا ہے، اور ہر جو ہے جھوٹا الزام صرف ریکارڈ نہیں ہوتا، وہ روح پر اثر چھوڑتا ہے۔ انسان چاہے بھول جائے، اللہ نہیں بھولتا۔ یہ احساس اگر زندہ ہو تو قلب جو ہے نرم رہتا ہے، لیکن جب یہ احساس مرنے لگے تو قلب سخت ہو جاتا ہے۔ اب نور جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نور قلب کو بصیرت دیتا ہے، یعنی کہ نور حق اور باطل میں فرق کراتا ہے، نیت کو صاف رکھتا ہے، اور فتنوں سے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔
لیکن جب آپ اس گناہ کی دلدل میں آتے ہیں تب آپ فتنوں سے بچ نہیں پاتے، اور جو ہے یہ جو نور ہے دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان غلط سمجھنا بھی کم کر دیتا ہے، اور یہ بہت ڈینجرس اسٹیج ہے۔ اب ناؤ بات کریں گے کہ عبادت پر اس کے اثرات۔ کوئی بھی لوگ جو ہے جب پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اس کے دل میں سکون کیوں نہیں ہے، دعا کرتے ہیں لیکن قلب اس کا بھاری بھاری سا محسوس ہوتا ہے، ہر بار وجہ جو ہے ایک نہیں ہوتی، لیکن زبان پر ظلم کے گناہ عبادت کی سویٹنس کو افیکٹ کر کے روحانی ریسیپشنز کو ڈل کر دیتے ہیں۔ ایمان پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ایمان اسٹیٹک نہیں، یا ایمان جو ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے، بدلتا ہے ایمان میں کیفیات، اور گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ بہت انسان کے اندر دھیرے دھیرے تقوی جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے ساتھ میں جو کانشیسنیس ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے۔ سب سے خطرناک چیز کب ہوتی ہے؟ جب گناہ لگنا بند ہو جائے، اور جب انسان کہے کہ میں تو بس سوچ کر سمجھ کر بول رہا تھا، یا میں نے جو سنا میں نے تو بس وہی بول دیا۔ یہاں انسان کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور سیلف جسٹیفیکیشن میں توبہ کے راستے کو مشکل بنا سکتی ہے۔ اب فیملی پر اس کا کیا اثرات پڑتا ہے؟ پریکٹیکل پہلو جو ہے، اگر گھر میں کوئی ایسی عادت سے جو جھوٹا الزام لگاتا ہو تو وہ پورا ایموشن سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ فیملی میں ہسبینڈ وائف کے جو تعلقات ہیں وہ مس ٹرسٹ ہو جاتے ہیں، سبلنگز جو ہیں وہ رائیولی پر اتر آتے ہیں، پیرنٹس چائلڈ فیئر آ جاتا ہے، کانسٹنٹ جو ہے ڈیفینسونیس میں آ جاتا ہے، کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور گھر سیف اسپیس ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اور لیکن جہاں ایکوزیشن نارمل ہو جائے وہاں لوگ ایموشنلی گارڈڈ رہنے لگتے ہیں، اور جو ہے بچے بھی سیکھ لیتے ہیں یہ چیز، بلیم کرنا، انڈرسٹینڈنگ، اور یہ پیٹرن نیکسٹ جنریشن تک چلا جاتا ہے۔ اب سیلف اسسمنٹ کی بات یہ ہے کہ آپ خود سے سوال پوچھئے کہ کیا میں بنا پروف کسی پر الزام لگاتا ہوں یا لگاتی ہوں؟ کیا میں ایزیومشنز کو فیکٹ بنا لیتا ہوں، یا کیا میرے لفظوں سے کبھی کسی کی عزت کو نقصان ہوتا ہے؟ کیا میرے غصے یا ایگو میں بلیم ہے؟ اگر جواب انکمفرٹیبل ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اویکننگ کی یا سول اویکننگ اویئرنیس کی، ہیلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کا یہ پہلا قدم ہوگا۔ سولوشن کیا ہے؟ آج آتے ہیں آپ کے کیور کے بارے میں۔ صرف وارننگ دینا کافی نہیں ہوتی، ہیلنگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے توبہ سب سے پہلا قدم ہے۔ اپنے گناہوں کو جو ہے مانیے اللہ کے سامنے، اور سچے دل سے توبہ کیجیے، گناہوں کو سافٹ مت لیجیے، اسے پہچانیے اور نام دیجیے، اور پھر توبہ کر لیجیے۔ ویریفائی بیفور بلیونگ، یہ گولڈن رول ہے، ایویڈنس بیفور ایکیوزیشن۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات بولنی ہے تو پہلے اس کو جو ہے سمجھیے کہ کیا بول رہے ہیں، اس سے کسی کو نقصان تو نہیں ہے، کسی کی امیج تو خراب نہیں ہو رہی ہے، ہر سسپیشنز حقیقت نہیں ہوتا، ہر نریٹو کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 ہے کہ کنٹرول اینگر آن ایگو۔ کوئی ایکوزیشن جو ہے وہ ایگو سے پیدا ہو رہا ہے جو ہرٹ ہو، ریئیکشن سلو کیجیے، تو پھر پاز لیجیے، اور ایموشنلی کنکلوژن کو سوچ جو ہے سچ نہیں ہوتا۔ ریپیئر انجسٹس کی اگر ہم پوائنٹ نمبر 4 پر بات کریں گے تو جہاں ممکن ہو ڈیمیج کو ریپیئر کر لیجیے، اپالوجی کیجیے، کریکشن کیجیے، کلیریفیکیشن، دعا اور استغفار کیجیے۔ حقوق العباد کو ہلکا مت سمجھیے۔ نمبر 5 پر پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ۔ اگر روٹ میں حسد، انسیکیورٹی، پرائڈ اور اینگر ہے تو اپنے آپ کو ریپیئر کیجیے، اپنے تھاٹ، بلیف سسٹم، پیٹرنز کو ریپیئر کیجیے۔ تو جو ہے اصل کیور ہارٹ پیوریفیکیشن ہے، سرفیس بیہیویئر تب تک فلی ہیل نہیں ہوتا تب تک روٹ ڈیزیز کو ہیل نہ ہو۔ اب ہم بات کریں گے کنکلوژن کی، اور یاد رکھیے گا بہتان صرف جھوٹ بول دینا کا نام نہیں ہے، یہ کسی کی عزت پر حملہ کر دینا ہے، یا کسی کے ٹرسٹ پر حملہ کر دینا، کیونکہ اس سے بات نہیں بنتی کہ آپ دن میں جا کر حدیث شریعت کی بات کریں اور بڑی بڑی باتیں کریں، حدیث کا نام لیں، فضائل اعمال کا نام لیں، اور اپنے اندر آپ کے جو ہے ایک چور چھپا ہوا ہے اور آپ دوسرے پر بہتان لگاتے پھرتے ہیں، تو جو ہے اس سے بالکل بات نہیں بنے گی۔ آپ جو ہے ہڈن
میں اس لیے یہ ڈینجرس ہے کیونکہ کئی بار انسان کسی کو گرا رہا ہے اور اسے خود پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہ وہ اپنی روح کو بھی گرا رہا ہے۔ اسی لیے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ آپ نے زبردستی اپنی امیج دوسرے کے سامنے تو باتوں سے بول بول کر بنا لی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ کی جو رسپیکٹ ہے وہ گرتی جا رہی ہے، اور آپ کی روح کا معیار، آپ کی روح کی بصیرت بھی گر رہی ہے۔ اپنے غصے کو چیک کیجیے، اپنی نیت کا مشابہ کیجیے، اور یاد رکھیے کہ ہر شک جو ہے وہ سچ نہیں ہے، ہر سنا سنایا واقعہ پروف نہیں ہے، اور ہر الزام بول دینا جائز نہیں ہوتا۔ اور جو ہے اگر آپ نے کسی کا عیب دیکھ لیا ہے تو اس کو چھپا لیجیے، کیونکہ آج آپ نے کسی کا عیب دیکھ لیا اور آپ اسے جا جا کر دوسری جگہ بتا رہے ہیں، قیامت کے روز آپ کو بہت بری طریقے سے شرمندہ ہونا پڑے گا، اور ہر الزام بول دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ، بہتان اور ظلم سے محفوظ رکھے، ہمارے قلب کو پاک رکھے، ہماری زبان کو جو ہے صدق عطا فرمائے، اور ہمیں انصاف اور امانت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی یاد رکھیے گا پھر سے کہ ہر نقصان ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتا، اور کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے انسان کے اندر جگہ بنا لیتے ہیں، کبھی قلب پر بناتے ہیں، کبھی نیت پر، کبھی عمل پر، کبھی ایمان پر۔ لیکن ہر طرح کی بیماری، یعنی کہ بیماری کے ساتھ اللہ نے شفا کا راستہ بنایا ہے، اسی طرح ہر روحانی زخم کے لیے بھی ریپیئر اور ہیلنگ بنائی ہے، اور رجوع کا دروازہ اور راستہ بھی رکھا ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے پہچان کا، اسی لیے آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی روح کو پہچانیے، اپنے مسئلے مسائل کو پہچانیے، اپنے فلاز کو پہچانیے، اپنے رانگ پیٹرنز کو پہچانیے، اور اللہ کے سامنے جو ہے جائیے اور معافی کی طلب کیجیے۔ اگر آپ میں بھی یہ سب گناہ ہیں اور آپ بھی یہ سب کرتے ہیں تو اپنے جو ہے آپ کو صحیح راستے پر لائیے اور جائز راستے پر لائیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو حق اور حق کو دیکھنے کی بصیرت عطا فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرے، ہمارے قلب کہ ہر اس چیز کو اور ہمارے قلب سے اس چیز کو نکالے کہ جو ہمیں اپنے رب سے دور کرتی ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلتے ہیں۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی اس سفر کے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک آپ اپنے قلب کا مشابہ کرتے رہیے اور اپنی روح کا خیال رکھیے، اور اللہ کے امان میں رہیے۔ سلام۔